نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کیوں نہ چنا گیا، اور پہلے تینوں خلیفہ کس طرح سے منتخب ہوئے، اور ان تینوں خلفۂ راشدین نے اپنے اپنے دور کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیوں نہ کیا۔ دیکھا جائے تو بہت سی ایسی وجوہات اور حوالے موجود تھے جن کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا خلیفہ بنایا جا سکتا تھا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار کے سربراہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حامی اور اپنا بھائی قرار دیا، اور حقیقی طور پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ غدیر خم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور فتح خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسلام کا علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ ساری رات ہم سو نہ سکے کہ پتہ نہیں وہ خوش نصیب کون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر سے پہلے اسلام کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین اور نائب مقرر کر کے مدینہ میں چھوڑ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین سمجھتے ہیں کہ علی جنگ سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ جنگ پہ جانے پر راضی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، علی کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہجرت مدینہ کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی اپنے بستر مبارک پر چھوڑ کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ اتنے بے شمار مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیوں نہ کیا گیا؟ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاع کے عالم میں قلم اور کرتاس طلب فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے قلم اور کرتاس مہیا کرو تاکہ میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں لکھ دوں کہ تم گمراہی میں نہ پڑو گے۔ اس موقع پر بہت سے ناقدین جید صحابہ کرام کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم اور کرتاس مہیا کرنے سے انکار کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت مختص کر دیں، اس لیے انہوں نے قلم اور کرتاس مہیا نہ کیا؟ امام طبری اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم اور کرتاس اس لیے مہیا نہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزاع کے عالم میں شدید تکلیف اور مشقت اور اذیت میں تھے، چنانچہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اذیت اور تکلیف سے بچانے کے لیے قلم اور کرتاس مہیا نہ کیا۔ اور امام ابن رازی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے اور 5 سے 6 دن تک حیات رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اجتماعات سے خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ خلوت بھی میسر آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان 5 سے 6 دنوں کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا کسی بھی دوسرے صحابی کی خلافت کا اعلان کیوں نہ فرمایا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم اور کرتاس طلب فرمانا خالصتاً خلافت کی نامزدگی کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کچھ اور نصیحتیں فرمانا چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 سے 6 دنوں کے درمیان صحابہ کرام کو غلاموں کے ساتھ نرم رویہ اپنانے اور اپنے ہمسائے اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی نصیحت فرمائی۔ رہی بات حضرت ابو بکر صدیق کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیوں نہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہنگامی بنیادوں پر ثقیفہ بنی سعدہ میں لی گئی، جہاں پر انصار صحابی اپنے طور پر خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، اور اگر بنی سعدہ سے کوئی خلیفہ نامزد ہوا تو قریش اور بنی سعدہ کے درمیان دشمنی جنم لے لے گی۔ چنانچہ ایسے موقع پر حضرت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کی بیعت لی، اور یوں حضرت ابو بکر صدیق ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ نامزد ہوئے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی وفات سے قبل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ تجربہ کر لیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر انداز میں کوئی بھی خلافت کا بار گراں اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکے گا، چنانچہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے بغیر ان کی مرضی اور رضامندی کے خلاف انہیں خلیفہ نامزد کیا، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو خلیفہ نامزد کریں گے تو انہوں نے 6 افراد کے نام بتائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ ثالث کے انتخاب کی ذمہ داری 6 جید صحابہ اکرام حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوئی، اور کہا کہ یہ 6 افراد وہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ چن لینا، اور یاد رکھنا کہ جب تم ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ چن لو گے تو تمہارے خلاف ایک جماعت نکلے گی جو کہ منافقین اور کفار میں سے ہوگی، جو ان کی خلافت کو قبول نہیں کرے گی۔ پھر ان 6 صحابہ کرام نے اپنے میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو چن لیا کہ وہ خود ہی فیصلہ فرما دیں کہ ان 6 افراد میں سے کون خلیفہ نامزد ہوگا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سوچ بچار کے بعد، مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بیماری کی یا طبی وفات نہیں پائی بلکہ انہیں ناحق شہید کیا گیا، اس لیے ان کو وصیت کرنے کا یا اپنا نائب چننے کا، اعلان کرنے کا یا نامزد کرنے کا موقع نہ ملا۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ چنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو اس خلافت کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامزد کیا، لیکن جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بارے گراں کو اٹھانے سے انکار کیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو مزید فتنوں اور شورشوں اور آزمائشوں سے بچانے کے لیے خلافت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اسلامی ریاست کے 4تھے خلیفہ راشد کے طور پر سامنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں خلفۂ راشدین کے ادوار میں کبھی بھی کسی قسم کی ایسی سرگرمی نہ دکھائی، نہ اپنے کسی قول سے نہ اپنے فعل سے کبھی ایسا ظاہر کیا کہ انہیں خلافت کے لیے کیوں نہیں چنا گیا،
بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفۂ راشدین کے شانہ بشانہ ہمیشہ ان کی خلافت کو مضبوط کیا اور انہیں اپنے نایاب اور قیمتی مشوروں سے بھی نوازتے رہے۔